پی ٹی آئی نے پارٹی کے آفیشیل ہینڈل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس کے خلاف مہم میں دوہرے معیار کا الزام لگا دیا۔ پارٹی کے آفیشیل ہینڈل سے عدلیہ اور معزز جج کے خلاف بد تہذیب زبان کا استعمال، چیف جسٹس پر منافقت کا الزام۔ پی ٹی آئی کی یہ مہم صرف پاکستان سے نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت دیگر ملکوں سے بھی چلائی جا رہی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہیش ٹیگ قابل اعتراض جو ہیں وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے قانون یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی رہنما ہیں وہ خود تصاویر ان جج صاحبان کی جو فیصلہ دیتے تھے یا کیس سن رہے ہوتے تھے وہ جاری کرتے تھے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر۔ اب باقاعدہ طور پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، قابل اعتراض ہیش ٹیگ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ سر، بات دراصل یہ ہے کہ 2018 کے بعد جو حکومت آپ کی آئی اور جس انداز میں ان کو لایا گیا اور اس کے بعد جس کلچر کو انہوں نے جنم دیا، میرے خیال میں میری پوری پروفیشنل لائف میں نے سیاست میں وہ کچھ نہیں دیکھا جو اس دور کے 3.5 سالہ دور حکومت میں نے دیکھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف جب یہ کہتے ہیں دوسری پارٹیوں پہ الزامات لگاتے ہیں اور اقلیت کہتے ہیں کہ یہ جج کو نہیں مانتے، یہ ججوں کی عزت نہیں کرتے، ہم تو دوسرے لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ معاملات کو جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق لے کے چلیں۔ لیکن جج کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا ہو، چاہے ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، جج ہے اور قانون اور آئین کے مطابق ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ برتن جو کیس ان کے سامنے جائے قانون اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ اب مثلاً کوئی جج اگر آپ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تب بھی آپ کے پاس ریمیڈی ہے، رائٹ آف اپیل، اس کے بعد سپریم کورٹ، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہے تو تب بھی آپ کے پاس ریمیڈی ہے، اگر آپ کے فیور یا اگینسٹ دونوں ریمیڈی آپ کے پاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی چیف جسٹس جن کے خلاف آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ رہا ہے، ان کے متعلق جتنا ریلیف شروع میں انہوں نے اس جماعت کو دیا، لوگ بھی کہتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے۔ اچھل ہے، ہمارے لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے فیور میں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا اور ہمارے خلاف ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جائز نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ کا اور پرویز الہی والا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا تو اس وقت ہم سابقہ 6 صدور کے قریب تھے، ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہم نے سپریم کورٹ سے یہ بات کہی کہ فل کورٹ میٹنگ اور فل کورٹ اجلاس کریں، بات احساس میں بہرحال وہ ہماری بات نہیں ہوگی گئی۔ اب جو صورتحال ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، ظاہر ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کے آرڈر کے خلاف اپیل کا رائٹ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھا۔ اسی دن آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ریمارکس آئے کہ یہ کیس پراپرلی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ یہ جو ڈسکشن میرے نزدیک آنریبل سپریم کورٹ کی نہیں تھی، ہائی کورٹ کی تھی، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا سکتا تھا۔ لیکن آپ کے اس آبزرویشن سے لوگوں کو ایک اور نئی ہمت ملی کہ انہوں نے نئی باتیں کرنی شروع کر دی، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل سر، ٹارگٹ ان کو کیا جا رہا ہے کہ میں چاہوں گا آپ، چونکہ سلیم بخاری صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اس گفتگو میں اپنا حصہ ڈال لیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے حق میں فیصلہ ہو تو ہپ ہپ اور اگر میرٹ پر فیصلہ ہو تو تھو تھو؟ جس طریقے سے سر ریلیف ملتا رہا ہے انہی عدالتوں سے، جیسا کہ ابھی یاسین آزاد صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی اچھا خاصا ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن اب ایک کیس جس کی سماعت اب پیر کو ہونی ہے، اس سے پہلے اس طرح کی جو مہم چل پڑی ہے، دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یہ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یاسین آزاد صاحب انتہائی سینئر اور قابل احترام ہیں، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے اس میں کسی اضافے کی۔ لیکن ایک باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ججوں کی توہین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا آغاز بھی پی ٹی آئی نے کیا تھا اور اب وہ اس کو عروج پر بھی پہنچا کے چھوڑیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ارشد ملک سے شروع کر لیں بات اور آپ نیب کے چیئرمین تک لے جائیں تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ویڈیوز استعمال ہوئی، جس طرح سے سوشل میڈیا ہے
کو استعمال کیا گیا. اس کے بعد اب یہ ہمایوں دلاور صاحب سے شروع کر لیں اور عامر فاروق صاحب تک آ جائیے. یہ سب کچھ جو نئے رواج ڈالے جا رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے اس کی سزا بھگتی ہے. جو کچھ بھی انہوں نے ایجاد فرمایا تھا آج اسی کا شکار ہیں وہ، اور آئندہ بھی آنے والے وقت میں جو کچھ وہ اس وقت کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی. یہ طریقہ کار جو ہے اس نے پاکستان کی اخلاقی، قانونی، آئینی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ بھاڑے کے جو ٹٹو ہائر کیے ہوئے ہیں، جن کو کبھی کے پی کے کی حکومت پیسے دیتی تھی، کبھی مرکز سے پیسے ملتے تھے ان کو، کبھی منسٹری آف انفارمیشن دیتی تھی. یہ جو کرائے کے ٹٹو اور بھاڑے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کا کام صرف پاکستان کی تذلیل کرنا، پاکستان کے اداروں کی تذلیل کرنا، پاکستان کے ججوں کی تذلیل کرنا، یہ ہی ان کا کام ہے. اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑا مارکا سر کر رہے ہیں. در حقیقت پاکستان کی تذلیل اور تحقیق کا باعث بن رہے ہیں. یہ دنیا بھر میں ان اوورسیز پاکستانی نے جو پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، جس طرح کی حرکات کی ہیں وہ قابل مذمت ہیں. پاکستان کے پاسپورٹ جلانا، پاکستان کے جھنڈے جلانا، یہ کون سی غیرت مند قوم کرتی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. ان بے غیرتوں سے کسی نہ کسی کو سوال تو پوچھنا چاہیے کہ اپنے ملک کا جھنڈا اور پاسپورٹ جلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہی سب کچھ اب وہ عدالتوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اپنی کرتوتوں پر غور تو وہ کبھی کریں گے نہیں، کیونکہ اس کا رواج ہی نہیں ڈالا. جھوٹ کو لے کے اور جھوٹے اپنے بیانیے بنا کے، آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ سائبر جیسا بیانیہ بنا کے خود ہی اس کی تردید بھی موصوف نے خود ہی کی، جنہوں نے بیانیہ بنایا تھا جب یہ کہا کہ سائفر از بیہائنڈ مائی بیک، اور یہ سازش یہ امپورٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ تو یہیں تیار ہوئی تھی. تو مجھے بتائیے آپ کہاں کہیں رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ وہ سر بالکل یہ سلسلہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور یاسین آزاد صاحب، آپ دونوں شخصیات کا.